ملک کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہدائے کربلا کو سلام۔ جنوبی پنجاب بھر میں شہدائے کربلا کے چیلم کا جلوس، شہر اولیاء کا مرکزی جلوس امام بارگاہ جوادیہ سے برآمد۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا آستانہ لال شاہ پر اختتام پذیر۔ حویلی مرید شاہ سے برآمد ہونے والا جلوس حویلی لال شاہ پہنچ کر اختتام پذیر۔ بہاولپور کا مرکزی جلوس اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر۔ رحیمیہ خان کا مرکزی جلوس واپس امام بارگاہ لنگر حسینی پر ہی پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ ڈیرہ غازی خان سے نکالے گئے 5 بڑے جلوس اپنی منزلوں پر پہنچ کر اختتام پذیر۔ شبیہ الجناح اور علم عباس علیہ السلام سمیت دیگر شبیہات جلوس میں شامل۔ عزاداران حسین کا شہدائے کربلا کو اشکوں بھرا پرسہ۔ اسلام کو اپنے لہو سے سیراب کرنے والے شہدائے کربلا کو سلام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کا چہلم، سرگودا 14 بلاک سے چہلم کا مرکزی جلوس برآمد۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر۔ میاں والی کا مرکزی جلوس وادی سلام جنوبی قبرستان سے برآمد۔ شبیہ الجناح اور علم وفا تھامے ہزاروں زائرین کی شرکت۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ قصر بطول محلہ ہاشم پر پہنچ کر اختتام پذیر۔ عزاداران حسین کا شہدائے کربلا کو نوحوں اور ماتمداری کا پرسہ۔ خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کرب و بلا کو خون پلایا حسین نے۔ چیلم امام حسین پر جنوبی پنجاب بھر سے جلوس برآمد۔ لاکھوں عزاداران حسین کی شہدائے کربلا کی یاد میں ماتمداری۔ شجاباد کا مرکزی جلوس آستانہ سید مظہر علی شاہ سے برآمد۔ بہاول نگر کا جلوس مرکزی امام بارگاہ سے برآمد۔ احمد پور شرکیہ کا مرکزی جلوس محلہ خواجگاں سے برآمد ہوا۔ خانے وال کا مرکزی جلوس امام بارگاہ دربار حسین چند شاہ سے برآمد۔ تونسہ شریف کا مرکزی جلوس امام بارگاہ سجادیہ سے برآمد ہوا۔ تمام جلوس اپنی منازل پر پہنچ کر اختتام پذیر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم پر بہاولپور میں دفعہ 144 نافذ، غیر ضروری آمد و رفت اور لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی عائد۔ ڈی سی آفس میں کنٹرول روم قائم، CCTV کیمرے نصب، سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ سرگودا بھکر سمیت مختلف شہروں میں موبائل سروس معطل۔ جنوبی پنجاب بھر میں کربلا کے پیاسوں کے نام کی سبیلوں کا اہتمام۔ ملتان امام بارگاہ شاگردیس میں 15 سالہ قدیم سبیل بے نام امام حسین پیاسوں کو سیراب کیا گیا۔ شربت، دودھ اور پانی سے عزاداروں کی تواصل کی گئی۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر جوائنٹ ٹاسک ٹیم ملتان میں قیام امن کے لیے پرعزم۔ مقامی پولیس، ایلیٹ فورس اور حساس اداروں کے ہمراہ سرچ آپریشن۔ 3 غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغانیوں کو گرفتار کر لیا۔ نیپرا نے عوام کو بجلی کا جھٹکا دے دیا، قیمتوں میں 83 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری۔ نوٹیفیکیشن جاری، نیپرا حکام کے مطابق قیمتوں میں اضافے کا اطلاق رواں ماہ صارفین کے بلوں پر ہوگا۔ صارفین پر 10 ارب روپے سے زائد اضافی بوجھ پڑے گا۔ سرگودا میں تاجر برادری سراپا احتجاج، اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ لیا میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا، یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آٹا، چینی، گھی نایاب۔ خریدار خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور، شہری شکوہ کناں۔ انتظامیہ سے سستی اشیاء فراہم کرنے کا مطالبہ۔ یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے سپلائی نہیں آ رہی تو کیسے سیل کریں۔ صحت دشمنوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن، رحیمیہ خان میں دودھ سیفٹی ٹیمز کی کارروائیاں۔ مرکزی مارکیٹ گلشن اقبال میں ملاوٹی دودھ بردار گاڑی پکڑ لی، ملاوٹ شدہ 2000 لیٹر دودھ طلب کر دیا۔ ڈی جی خان فوڈ اتھارٹی میں عرفان میمن نے کہا کہ عوام کو ملاوٹ سے پاک دودھ کی فراہمی حکومت پنجاب کا عزم ہے۔ ملتان میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کی آمدن میں اضافے کے لیے احسن اقدام، سرکاری اراضی پر قائم دکانوں کا ماہانہ کرایہ کا تخمینہ لگانا شروع کر دیا۔ شاہین مارکیٹ، فائن مارکیٹ، چوک شہیداں، حسن پروانہ مارکیٹ سمیت 11 اہم مارکیٹس میں 402 دکانیں میٹروپولیٹن کارپوریشن کی اراضی پر قائم ہیں۔ ملتان میں انتظامیہ کی غفلت یا عدم دلچسپی، سوشل ویلفیئر کی جانب سے پناہ گاہیں بنانے کا منصوبہ تاخیر کا شکار۔ 2 سال بعد بھی جگہ کا انتخاب نہ کیا جا سکا۔ بے سہارا افراد کے لیے پناہ گاہ بنانے کے منصوبہ 2 سال قبل پیش کیا گیا تھا۔ بہاول وکٹوریہ اسپتال میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ، رش بڑھنے سے بیڈز کی تعداد کم پڑ گئی۔ ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر عامر بخاری نے کہا کہ سول اسپتال کے وارڈز اور آپریشن تھیٹرز بند ہونے کی وجہ سے مریضوں کا لوڈ بڑھ گیا ہے۔
سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب اجمل بھٹی کا شیخ زید اسپتال کا دورہ، سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب کی زیر صدارت ایکیڈیمک کونسل کا اجلاس، پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر طارق احمد نے بریفنگ دی، گرینڈ ہیلتھ الائنس کے وفد سے بھی ملاقات کی۔ بہاولپور کی تحصیل کونسل حدود میں ترقیاتی منصوبوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ، ڈپٹی کمشنر مظفر خان سیال نے کام کی نگرانی کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ لال سوہانرا، موسا ٹبہ اور ڈیرہ بھکا کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 4 رکنی کمیٹی تشکیل، جو منصوبوں کے معیار اور بہتری کی گنجائش کے معاملات چیک کرے گی۔ کوٹ ادو میں محلہ نورے والا کے رہائشی معذور بچے مدثر کی سنی گئی، روہی کی نشاندہی پر بیت المال پاکستان نے بچے کے علاج کا اعلان کر دیا۔ ایم ڈی بیت المال اون عباس نے بچے کے علاج کے لیے 10 لاکھ مختار شیخ اسپتال ملتان کو دے دیے۔ مختار شیخ اسپتال کی جانب سے بھی بچے کے علاج کے لیے 8 لاکھ کی امداد، بچے کی معذوری کے آپریشن میں 18 لاکھ کا خرچ ہوگا۔ ملتان میں گراں فروشوں کی شامت آ گئی، اسسٹنٹ کمشنر سٹی عابدہ فرید ان ایکشن، سورج میانی میں مہنگے داموں اشیاء فروخت کرنے پر 3 دکاندار گرفتار، 20,000 جرمانہ عائد، 24 گھنٹوں کے دوران گراں فروشوں کو 64,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ملتان کے اراضی ریکارڈ سینٹر میں سروس ڈیلیوری بنانے کے لیے کوششیں تیز، اسسٹنٹ کمشنر سٹی عابدہ فرید کا متی تل میں واقع اراضی ریکارڈ سینٹر کا دورہ، سروس ڈیلیوری کو چیک کیا۔ اے سی شجاباد محمد زبیر کا بھی اراضی ریکارڈ سینٹر کا دورہ، سروس ڈیلیوری میں تیزی لانے کی ہدایات کر دی۔ جنوبی پنجاب کے بڑے ٹیکس گزاروں اور تاجر برادری کو ٹیکس کے معاملات کے لیے اب لاہور نہیں جانا پڑے گا، ریجنل ٹیکس آفس ملتان کو لارج ٹیکس پیئرز آفس کا درجہ دے دیا گیا۔ اکاؤنٹ جنرل پاکستان کو بجٹ گرانٹ کی منظوری، فیڈرل بورڈ آف ریونیو اسلام آباد کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ مظفر گڑھ میں کورونا کے وار برقرار، گورنمنٹ بوائز کالج کا لیکچرار کورونا وائرس کا شکار، کالج انتظامیہ نے تدریسی عمل 3 دن کے لیے بند کر دیا، کہتے ہیں 2000 سے زائد طلباء اور اساتذہ کے کورونا ٹیسٹ کر چکے ہیں، مزید احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کروا رہے ہیں۔ بہاولپور وکٹوریہ اسپتال میں زیر علاج مریض میں کانگو کی علامات، اسپتال انتظامیہ نے مریض کے سیمپل نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کو بھجوا دیے، 14 سالہ مریض میڈیکل وارڈ میں زیر علاج ہے۔ ملتان کو ماحولیاتی آلودگی سے پاک کرنے کا مشن، ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو پر ایکشن، زہریلا دھواں پیدا کرنے والی فیکٹری کے مالک کو طلب کر لیا، فیکٹری بند نہ کرنے کی صورت میں سیل کرنے کا عندیہ دے دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر تحصیل کوٹ چٹھا اسد خان چانڈیا کا سول اسپتال سخی سرور کا دورہ، انتظامات اور سٹاف کی حاضری کو چیک کیا، مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے اسپتال کے غیر حاضر عملے کے خلاف محکمانہ کارروائی کی ہدایت کر دی۔ ڈی پی او میاں والی حسن اسد الوی کے اعزاز میں الوداعی تقریب، وکلاء، صحافیوں، تاجروں اور سیاسی سماجی شخصیات کی شرکت، چیئرمین پریس کلب خورشید انور خان نے انہیں امن ایوارڈ سے نوازا۔ میلسی میں ریڑی باندھ یونین کا میونسپل کمیٹی کے سامنے احتجاجی مظاہرہ، کہتے ہیں بازار میں بھی انتظامیہ ریڑی لگانے کی اجازت نہیں دیتی، دکانوں کے کرایہ ادا نہ کرنے کے باعث ریڑی لگانی پڑتی ہے، انتظامیہ سے الگ جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ، سی او میونسپل کمیٹی چودھری اکرم واہلا نے جلد ریڑی بانوں کو الگ جگہ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ 12 اکتوبر کو ٹریفک چوک پر جلسہ کیا جائے گا، ڈی جی خان میں ضلعی صدر مسلم لیگ نون میر مرزا تالپور کا اجلاس میں اعلان، کہتے ہیں جلسے میں تمام ڈویژنز کے عہدیداران خطاب کریں گے، اجلاس میں جنرل سیکرٹری غلام مصطفیٰ، عمران شاہ سمیت لیگی اور دیگر کارکنان کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کا این ایچ اے کے افسران کے ہمراہ مختلف شاہراہوں کا دورہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس جام آفتاب اور ضلعی انتظامیہ کے دیگر افسران کے ہمراہ انتظامات کا جائزہ لیا، نیشنل ہائی وے حکام کو رابطہ سڑکوں کی تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت۔ موسمی تبدیلی کے باعث جانوروں میں مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ، کوٹ مٹھن میں موسمی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویٹرنری اسپتال کا عملہ متحرک، فیلڈ میں جا کر لوگوں کو بیماریوں سے بچاؤ کے طریقے بتائے جانے لگے،
जानवरों के रहन सहन देखभाल का खुसूसी बंदोबस्त करने का मशवरा। कपास की फसल को बीमारियों से बचाने का मिशन, डायरेक्टर सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर जाहिद के काश्तकारों को मुफीद मशवरे। कहा कि गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के लिए 2 स्प्रे बहुत फायदेमंद हैं। दर्जा हरारत कम होने से व्हाइट फ्लाई कंट्रोल हो चुकी है। टिंडों की बेहतर देखभाल से फी मन पैदावार बढ़ सकती है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के इंतखाबात, तमाम ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर PMA प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सदर प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रऊफ हेरात समेत दीगर ओहदेदारों के नामों का ऐलान किया। निश्तर अस्पताल मुल्तान में बसारत के आलमी दिन के हवाले से रैली का इनेकाद। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अहमद एजाज की सरबराही में रैली निकाली गई। कहते हैं रैली का मकसद लोगों को आंखों के अमराज और एहतियात के हवाले से आगाही देना है। डॉक्टर्स नर्सेज की बड़ी तादाद में शिरकत। और खानेवाल में माहौल को इंसान दोस्त बनाने के लिए सिटीजन फोरम की जानिब से शजरकारी मुहिम। डिप्टी डायरेक्टर केस मैनेजमेंट लाहौर हाई कोर्ट सफदर सलीम ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में पौधा लगाया। कहा हर शख्स अपने हिस्से का पौधा लगाए और इसकी नशोनुमा करे।